مظہر عباس صاحب، آپ کو شو پر بہت زیادہ خوش آمدید. السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو یہ جو گرین لائن منصوبہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. ہر کوئی سیاسی جماعت دعویٰ کر رہی کہ جناب یہ ہمارا کریڈٹ ہے، ہمارا کریڈٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کراچی پر جو ایک تو یہ گرین لائن منصوبہ بہت دیر سے کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن اس کو کمپلیٹ بہرحال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، تو کس کو کریڈٹ دیں گے آپ؟ دیکھیے ہم بڑی مشکل سے کراچی کو کوئی منصوبہ ملا ہے، اس پہ بھی کریڈٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ دیکھیے اس کا اوریجنل جو کانسیپٹ تھا وہ 2014 میں آیا تھا اور پھر 2016 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. اس میں کچھ ٹیکنیکل فلاز ہیں، ان نیسیسری اس میں ڈیلے نہیں ہوا. اچھا. اس میں جو بیسک فلا آئی تھی جس کی بنا پہ اب یہ چونکہ ظاہر پالیٹکس ہوتی ہے، پالیٹکس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت، لیکن در حقیقت دونوں گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے منصوبے کو ابینڈن نہیں کیا. انہوں نے جہاں منصوبہ چھوڑا گیا تھا وہیں سے منصوبے کو پک کیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور پی ایم ایل این کا جو کریڈٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ منصوبہ پورا، کیونکہ اوریجنلی یہ تھا کراچی ماس ٹرانزٹ. اب کراچی ماس ٹرانزٹ اگر آپ اوریجنل دیکھیں تو کراچی ماس ٹرانزٹ تو 40-50 سال پرانا منصوبہ تھا. بالکل صحیح. لیکن وہ کھٹائی کا شکار رہا کسی نہ کسی طریقے سے. ابھی تو یہ جو گرین لائن ہے اس میں تو کئی لائنیں آنی ہیں ابھی. اس میں ایک گرین لائن ہے، ایک یلو لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے، ایک اورنج لائن ہے، ایک براؤن لائن ہے. بالکل ٹھیک. ان سب نے آنا تھا. اس کا جو اوریجنل پلان تھا اس کے مطابق یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ایک بلو لائن تھا جو کیونکہ یہ گرین لائن جو تھی وہ گرو مندر تک آنی تھی اور اس کے آگے بلو لائن نے اس کو کنیکٹ کرنا تھا. بلو لائن منصوبہ جو تھا وہ دراصل ملک ریاض صاحب نے اس کا وہ کیا تھا کہ بلو لائن سوراب گوٹ سے چلے گی اور سوراب گوٹ سے لے کے ٹاور تک، اور باقی لائنیں اس سے وہاں گرو مندر پہ جو مین ان کا وہ تھا وہ گرو مندر یا نمائش کے پاس، گرو مندر نہیں بلکہ نمائش پر. اب بلو لائن سے وہ اچانک کیونکہ ان کی کاسٹ واس کا مسئلہ آیا سندھ گورنمنٹ سے، ان کے کچھ وہ ہوئے اور اس کی وجہ سے بلو لائن سے وہ وڈرا کر گئے. وہ جو وڈرا کر گئے تو پھر وہ سارا بوجھ گرین لائن پر آ گیا اور اس کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ پھر وہ نمائش سے ٹاور تک بھی جو تھا نا وہ پھر سارا اس پر آ گیا کہ وہ انہی کو کمپلیٹ کرنا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سارا بوجھ آ گیا. بالکل ٹھیک. یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مظہر عباس صاحب جو کریڈٹ کی بات ہے اس کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو بھی تو ہے نا، کہ ظاہر ہے ہر کوئی اس لیے بھی کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے کہ آگے الیکشنز بھی آنے ہیں، سب نے اپنی اپنی کارکردگی بھی عوام کو بتانی ہے، تو ہر کوئی اپنے کریڈٹ لے گا کہ دیکھیں جی آج تک تو آپ کو کبھی ملا نہیں تھا ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ، ہم نے کمپلیٹ کیا. تو میں اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ منصوبہ بہرحال ان کے دور میں کمپلیٹ ہوا ہے، بھلے وہ کتنا بھی انہوں نے کام اس میں کیا یا نہیں کیا. تو اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا اس میں کوئی ڈسکریڈٹ کی بات ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی تو اس بات پہ لڑ رہے ہیں اور جن کی اتنے برسوں سے حکومت ہے وہ تو اس پہ کوئی دعویٰ بھی نہیں ایون کر پا رہی. ایک زمانہ تھا جب تختی جو ہے نا وہ لکھنے کے کام آتی تھی، اب لگانے کے کام آتی ہے. صحیح. تو یہ جو مسئلہ ہے دیکھیے بہت اچھی بات ہوتی، مجھے بالکل احسن اقبال صاحب اور انہوں نے پی ایم ایل این نے جو علامتی اس کی افتتاح کیا جا کے، وہ بالکل بھی کوئی بہت اچھا میسج نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو بات حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این نے سنگ بنیاد رکھا تھا، پی ایم ایل این نے اس منصوبے کو شروع کیا تھا. اب اگر احسن اقبال صاحب یہ علامتی افتتاح نہ بھی کرتے تب بھی تاریخی طور پہ تو یہی بات تھی. اور پی ٹی آئی کو چاہیے تھا گریز دکھانا تھوڑا سا کہ وہ اگر اس تقریب میں پی ایم ایل این کو بھی انوائٹ کر لیتے تو اس میں حرج کیا تھا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو چیز ہے نا کہ کریڈٹ، اور عمران خان تو ظاہر ہے ہم سب میں سے سب سے زیادہ مغرب کو جانتے ہیں. عمران خان بتائیں کہ کیا مغرب میں تختیاں لگتی ہیں؟ مغرب میں تو تختی کا تصور ہی نہیں ہے.
مغرب میں تو یہ اس لیے تختی کا تصور نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس میں کریڈٹ کس چیز کا؟ یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی میں سے ہے ٹو بی اے پبلک سرونٹ. جو پبلک کی سروس کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ تھوڑی لیتے ہیں, وہ تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ کام کس نے کیا کس نے نہیں کیا. لیکن وہ بہرحال خیر پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی دونوں اپنی اپنی طریقے سے کریڈٹ لیتے رہیں گے. ایک نے فیتا کاٹا سنگ بنیاد کا, ایک نے فیتا کاٹا اس کے کام کا. تو اس لحاظ سے اب جو اگر تاریخی ویسے ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جب بس چلے گی تو لوگ عمران خان کو یاد کریں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے کہ منصوبہ تو مسلم لیگ. دیکھیے جیسے موٹر وے ہے, ٹھیک ہے, اب سکھر سے حیدرآباد, سکھر سے ملتان تک موٹر وے تھی تو اس موٹر وے کا افتتاح نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا افتتاح کیا جاتا تو یہ کہنا پڑتا کہ یہ نواز شریف کی ہے. بالکل صحیح. اچھا لیکن اورنج ٹرین کا افتتاح پھر بھی کر دیا گیا تھا, حالانکہ وہ اس کا کریڈٹ نہیں لیتے پی ٹی آئی, لیکن اورنج ٹرین کا افتتاح انہوں نے کر دیا, بے شک ایک بجھے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی کیا کہ جی یہ تو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے منصوبہ. مظہر بھائی میں یہ شامل ہونے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو سیاستدان ہیں یہ مشترکہ طور پہ قومی منصوبوں کی مشترکہ اونرشپ کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے وہی بات ہے, اس میں ہماری اب پولیٹیکل اممیچورٹی کا بات ہے. اگر اس منصوبے میں جب آپ افتتاح کر رہے تھے اور تاریخی طور پہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ سنگ بنیاد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رکھا, تو اگر آپ اس کا تھوڑا سا گریس شو کر دیتے کہ آپ اس تقریب میں مسلم لیگ نون کو بھی انوائٹ کر لیتے, وہ آتے نہ آتے لیکن یہ آپ کا گریس ہوتا. آپ اس تقریب میں اگر جو ہے وہ باقی جماعتوں کو بھی اٹھواتے تو یہاں انوائٹ کرتے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کریڈٹ آپ کا نہیں ہے, کیونکہ 3.5 سال میں اچھی بات یہ ہے اور اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو دوسری حکومتوں کے منصوبے ہوتے ہیں وہ آنے والی حکومت ابینڈن کر دیتی ہے یا ڈیلے کر دیتی ہے. انہوں نے 2018 میں جب وہ منصوبہ جو ہے اس کی کچھ بیسک کام ہوا تھا اس کو وہاں سے پک کیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا, تو اس کا پورا 100% کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. اچھا مظہر بھائی یہ معاف کیجئے گا, یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ خود آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور کراچی کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو فوری طور پہ اور کس لائن پہ کام کرنا چاہیے جس سے واقعی پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکے؟ دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں. دیکھیے اس شہر میں کم سے کم 1 کروڑ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. جس شہر کی آبادی کا ہی آپ کو نہیں پتا اس شہر کو پلان کیسے کریں گے آپ؟ اس شہر کی آبادی تقریباً 3 سے 3.5 کروڑ ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو آج سے 25, 30, 40 سال پہلے کمپلیٹ ہونے چاہیے تھے. آپ نے سرکولر ریلوے ختم کر دی, آپ نے ٹرام ختم کر دی, آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ ختم کر دی. تو اب شہریوں کے پاس کیا ہے, وہ موٹر سائیکل ہے, وہ منی بسز ہیں, وہ رکشا ہیں, ٹیکسی ہیں جن کے میٹرز نہیں ہوتے. تو ہمارے یہاں تو جو صورتحال رہی ہے وہ بہت خراب رہی ہے, اور اس وقت تو اور زیادہ وہ ہو گئی ہے کیونکہ جہاں سرکولر ریلوے چلتی تھی وہاں آبادی, وہاں ان سارے ٹریک پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے, وہاں بہت میسو کام کرنے کی ضرورت ہے. مظہر صاحب آپ ساتھ رہیے گا, ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کا بھی کچھ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. ہلالی صاحب آپ جو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پلیز کیجیے گا, اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا فوری طور پر کام ہونے چاہیے جس سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے لوگوں کو اور کچھ مشکلات, ان کی جو سفرنگ مشکلات ہیں اس میں کمی آ سکے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو مظہر نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے, اور ویسے میرے خیال پتہ نہیں شاید اگر یہ حرکت نہیں کرتا احسان اقبال, شاید اس کا کوئی مینشن ہوتا تقریروں میں کہ یہ بنیاد جو ہے انہوں نے. مگر دیکھیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا جو سٹیٹس ہے اس وقت, جس آدمی نے اس پروجیکٹ کو سینکشن کیا ہے اور جس آدمی نے کنسیو کیا ہے, وہ ایک بھگوڑا ہے. اب عموماً
ایک کرمنل کو آپ کریڈٹ ان چیزوں میں تھوڑا سا جھجک کے دیتے ہیں. بہرحال مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں مظہر عباس, وہ اس نے سوچا, اینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہی شوڈ سرٹنلی گیٹ دا کریڈٹ. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ میرے خیال میں یہ سسٹم نہیں چلے, میرے خیال میں یہ بسز یا جل جائیں گے یا ان کو ڈیلیبریٹلی سیبوٹاج کیا جائے گا, مگر وہ ایک میرا خیال ہے. شاید مظہر ڈس ایگریز ود دیٹ. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وزٹ کا جو امپیکٹ ہے کراچی والوں, ہم لوگوں پہ بہت کافی سبسٹینشل امپیکٹ ہے. پہلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آیا اور آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ 3 سٹارم نالے جو اگر بھر جائیں, جیسے وہ بھر جاتے تھے, آدھا کراچی ختم ہو جاتا ہے, گھر میں پانی آ جاتا ہے, غریب لوگوں کی پکا نہیں سکتے ہیں. جو نالے ہیں, گجر نالا, اورنگی نالا اور محمود آباد کا نالا, اس نے اناؤنس کیا ہے عمران خان نے کہ ان کے ڈیٹس دے دیا ہے کمپلیشن کے.